أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وکیلا اور کہا گیا یا ارض ابلعی اے زمین نکل جا ماءکی اپنے پانی کو ویا سماء اور اے آسمان اقلعی تھم جا وغیض الماء اور اتر گیا پانی وقضی اور چکا دیا گیا الامر فیصلہ واستوت اور کشتی جا ٹھہری علی الجودی جودی پہاڑ پر وقیل اور کہا گیا بعداً لعنت پڑ گئی للقوم ایسے لوگوں پر جو الظالمین ظالم تھے۔ اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اے مکہ کے لوگوں اور اے رہتی دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں کہ جس طرح پہلے حضرت نوح علیہ السلام ایک دور میں تشریف لائے تھے۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے کشتی کے اندر بٹھا کر کے ان کو بچا لیا گیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ضد اور مقابلے کا راستہ اختیار کیا، سیلاب کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے۔ تو اے مکہ والو اور اے رہتی دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مقابلے اور ظلم کا راستہ اختیار کریں گے، دنیا کے اندر بھی ان کو سزا مل سکتی ہے۔ آخرت کے اندر کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی بات صدیوں اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اسی کی عبادت کرو، وہی ایک عبادت کا مستحق ہے۔ جو لوگ ایمان لے آتے، نوح علیہ السلام ان کو خوشخبری دیتے تھے کہ لوگوں تم نے زبردست فیصلہ کیا ہے ایمان لا کر کے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، ظلم کر رہے تھے، نوح علیہ السلام پیار کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں شرک کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ظالموں کافروں کے لیے جہنم تیار ہے۔ جس وقت قوم کی مہلت عمل مکمل ہو گئی، نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہدایت دے دی کہ کشتی تیار کیجیے، اور ایک ایک جانوروں کا جوڑا اس کے اندر سوار کر لیجئے، اشیاء خورد و نوش بھی رکھ لیجئے، اور جو مومن مسلمان ہو چکے ہیں لوگ ان کو بھی سوار کر لیجئے۔ پانی نکلنا شروع ہوا خاص تندور سے، اور پھر اور تندوروں سے بھی، پھر سطح زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، پھر آسمان سے بھی پانی اترنا شروع ہوا۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ 3000 فٹ کی بلندی تک پانی پہنچ رہا تھا، موجیں تھیں بڑی بڑی تھیں، اور اس کے اندر ایک کشتی رواں دوان تھی، اسی طرف جا رہی تھی جس طرف اللہ اس کو لے کر کے جا رہا تھا۔ اور باقی جتنے ظالم تھے، جتنے کافر تھے، جتنے مشرک تھے، وہ سارے کے سارے اس سیلاب کے اندر، اس پانی کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے۔ باقی انسانوں کی نسل آگے چلی تو انہی کشتی کے اندر سوار لوگوں کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جس وقت سارے مشرک ظالم غرقاب ہو گئے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین کھینچ لے ماء کے اپنے پانی کو، کہ تیری ذمہ داری ظالموں کو جو مارنے کی لگائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ ساری مخلوق اللہ رب العالمین کا لشکر ہے۔ جس لشکر کے ذریعے کسی کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو ضرور سزا دے سکتا ہے۔ اس زمین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قارون کو پکڑا تھا، پرندوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے
سزا دی تھی ابرہہ کے لشکر کو، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ جس چیز کے ذریعے کسی کو سزا دینا چاہے تو ضرور اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے۔ تو اس پانی کے ذریعے سے، زمین کے پانی کے ذریعے سے، آسمان کے پانی کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگوں کو سزا دی گئی۔ جس وقت سارے ظالم غرقاب ہو کر کے رہ گئے تو زمین کو کہا گیا تیری ذمہ داری ختم ہو گئی، جو پانی مسلسل 6 مہینے تک تو نکالتی رہی ہے اس کو اپنے اندر لے لے۔ زمین نے پانی کو اپنے اندر لے لیا، اور آسمان کو بھی کہا گیا وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان اقلعی، تھم جا۔ آسمان جو 6 مہینے تک مسلسل بارش کو برساتا رہا، اب اس کو بھی بتلا دیا گیا کہ تیری ذمہ داری بھی جو ظالموں کو مارنے کی لگائی گئی تھی وہ اب مکمل ہو چکی ہے، اب اپنے پانی کو مزید برسانا روک دو۔ وغیض الماء، اور پانی اتر گیا، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وہ معاملہ کہ جو صدیوں چلتا رہا، صدیوں حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، ایک ایک دروازے کے اوپر دستک دیتے رہے، ایک ایک فرد کے پاس جاتے رہے، اس کو دعوت دیتے رہے، پھر مسلح بچھا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اس وقت لوگوں نے خود ضد کا راستہ اختیار کیا، ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا، تو بالآخر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مستحق ہو گئے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی مسلسل 6 مہینے تک چلتی رہی، اسی طرف چلتی رہی جس طرف اللہ رب العالمین اس کو چلاتا رہا۔ اور مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اوپر کیا، اور اس کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ بالآخر 6 مہینے کشتی مسلسل چلنے کے بعد موصل یا شام کے علاقے میں جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے ٹھہر گئی۔ وسطبت جا ٹھہری الجودی، جودی پہاڑ کے اوپر وکیل، اور کہا گیا بعدن، لعنت پڑ گئی للقوم، ایسے لوگوں کے اوپر الظالمین، جو ظالم ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نافرمان لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، ان کو ظالم کہا گیا کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہوئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر پڑ گئی، دنیا کے اندر بھی ذلیل اور ہلاک ہو گئے۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام مسلسل صدیوں ان کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ لوگوں، شرک کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے، لیکن جس وقت انہوں نے مانا نہیں تو خود ہی اپنے آپ کو عذاب کے اوپر پیش کر دیا۔ اور ظالموں، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی عذابوں سے بچ سکیں اور آخرت کی دوزخ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔